اس وقت ہم جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں لانگ مارچ کے شرکاء کی بھی مہمان نوازی کر رہے ہیں، خیر مقدم کر رہے ہیں۔ اسی طرح کل سے یہ لانگ مارچ کے شرکاء جو منصورہ میں رکے ہوئے ہیں اور ان کے راستے میں جو رکاوٹ پیدا ہوئی، اسی بنیاد پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے اپنی ایک سینئر وزراء کی کمیٹی تشکیل دی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو خود بھی ایک پرانی سیاسی کارکن ہیں، اب یہ حکومت میں ہیں، پہلے کسی زمانے میں اپوزیشن میں بھی ہم اکٹھے جد و جہد کرتے رہے، جو سینئر منسٹر بھی ہیں اور اس مذاکراتی ٹیم کی وہ سربراہی کر رہی تھیں۔ جناب خواجہ سلمان رفیق صاحب، جو آپ جانتے ہیں کہ لاہور سے ایک بہت ہی شاندار سیاسی کیریئر کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ ایک سیاسی خاندان ہے، ان کے والد بھی اسی جمہوری جد و جہد میں شہید ہوئے تھے۔ لاہور میں انہیں بھی دن دہاڑے گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ خواجہ رفیق شہید، جو ہمارے لیے ایک متوسط طبقے کے لیے ایک بڑے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی طرح پنجاب کے صوبائی وزیر قانون جناب ملک صاحب برد صاحب، جو سرگودہ ضلع سے بھی اور پھر نوجوان بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں اور پنجاب حکومت میں وزارت قانون پر ذمہ دار بھی ہیں۔ تو گزشتہ 2 دنوں سے منصورہ میں ہمارے یہ مذاکرات چل رہے تھے۔ جناب امیر العظیم صاحب، جناب جاوید قصوری صاحب، جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، جناب شکیل ترابی صاحب، اور اسی طرح جو حق دو بلوچستان لانگ مارچ کی قائد جناب مولانا ہدایت الرحمان صاحب، اور ان کے ساتھ ان کی پوری قیادت اور ٹیم بھی وقفے وقفے کے ساتھ ان مذاکرات میں اور ان چیزوں میں شریک رہے۔ پہلی بنیادی بات تو ان مذاکرات میں یہی تھی کہ یہ بلوچستان سے روانہ ہونے والا یہ لانگ مارچ اور کارواں ایک سیاسی، جمہوری، پرامن جد و جہد کا استعارہ ہے اور اس کی نمائندگی کر رہا ہے۔ کوئٹہ سے لاہور تک انہیں سفر کرنا پڑا ہے۔ راستے میں ڈی جی خان اور اس کے بعد مظفر گڑھ میں ان کو روک دیا گیا، پھر بھی کارکنان کہیں بھی مشتعل نہیں ہوئے اور وہ کہیں بھی کوئی ایسی کشیدگی اور کلیش نہیں پیدا کیا، اور انہوں نے اسی بات کو ترجیح دی کہ بلوچستان سے یہ ایک جمہوری آواز لے کر اٹھے ہیں، عوام کے جذبات کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور بلوچستان کے عوام جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، اور کئی اطراف سے ان کے لیے بڑی مشکلات موجود ہیں، اور یہ ان کے جذبات کی ترجمانی اور نمائندگی کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس پورے سفر کو پرامن رکھا ہے، اور ان کا جو کارواں اور لانگ مارچ ہے یہ اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے لیے مطالبات بھی وہ تمام ہیں کہ جو وفاق کی حکومت کے پاس ہی اس کا حل موجود ہے۔ لیکن یہاں لاہور میں جو ہے کہ اس طرح کی ایک صورتحال پیدا ہوئی، اور پنجاب حکومت نے اس طرح اپنی ایک خواہش اور اپنی ضرورت کا اظہار کیا کہ پنجاب میں ہم ان کے ساتھ مذاکرات بھی کریں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پنجاب کی طرف سے مسائل کے حل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے
جو چیز بھی ممکن ہو سکتی ہے اس میں ایک پورا تعاون کیا جائے۔ ہمارے لیے یہ بہت ہی پریشان کن چیز تھی، سراپا احتجاج تھی کہ منصورہ جو جماعت اسلامی کا مرکز ہے اس کا پولیس نے محاصرہ کیے رکھا ہے۔ ہم چاہتے تو ایک بڑا احتجاج بھی منظم کر سکتے تھے، لیکن اس مرحلے پر بھی ہم نے یہ احتجاج تو منتقل کر دیا، لیکن اسی بات کو ترجیح دی کہ ہم اصل مسئلے سے اوجھل نہ ہوں اور اصل مسئلے کو حل کرنے کی طرف توجہ دیں اور اسی چیز کی طرف ترجیح دیں۔ تو بہرحال ہم بلوچستان سے حق دو کے لیے اس لانگ مارچ کے ذریعے ہم اپنے تمام کارکنان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں الحمدللہ اس میں پیش رفت ہوئی ہے، اور اس میں اس مذاکراتی ٹیم نے بہت محنت کے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں جس طرز کا نظام ہے اس میں مسائل کوئی ایک جگہ پر نہیں ہیں، کئی جگہوں پر ہیں، جس کی وجہ سے اب یہی ہوا ہے کہ اب انشاءاللہ یہ کارواں منصورہ سے روانہ ہوگا، اور یہ کارواں لاہور میں پریس کلب کے باہر اپنا لانگ مارچ کے اس کام کا آغاز کرے گا جو منصورہ میں رہنے کی وجہ سے سٹک ہو گئے تھے، اور اسی طریقے سے پرامن رہیں گے۔ اور یہ بھی طے پایا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب وفاقی حکومت کے ذریعے جو وفاق کی سطح پر ایک ہائی پاور کمیٹی کو تشکیل دلائیں، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اس لانگ مارچ اور ان مطالبات کی بنیاد پر ان کے ساتھ مذاکرات کریں، اور اگر یہ کمیٹی تشکیل پا جاتی ہے اور اس کمیٹی کی طرف سے اگر یہ عندیہ دیا جاتا ہے کہ وہ یہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو انشاءاللہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب کی ہدایت کے مطابق اور ان کے طے شدہ جو وفد ہوگا جو انہی کی سربراہی میں ہوگا، وہ پھر اسلام آباد میں ان تمام مطالبات پر مذاکرات کریں گے۔ اس لیے اب ہماری یہ چیزیں آپس میں طے پا گئی ہیں کہ بھی اس طریقے سے یہ چیز پیش رفت ہوگی، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح پنجاب حکومت نے بعض رکاوٹوں کے باوجود بھی یہ ایک پازیٹیو میسج دیا ہے کہ بلوچستان کے عوام کو ایک محبت کا اور ایک یکجہتی کا اور اسی طریقے سے آپس میں جو ہے کہ ایک قومی وحدت کا پیغام دیا جائے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو مطالبات ہیں ان مطالبات کو حل کرانے میں چیف منسٹر پنجاب، جن کی اپنی پارٹی کی حکومت وفاق میں بھی ہے، اور ماضی میں بھی جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے تو بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے ان کی آواز اس وقت بھی بہت بلند ہوتی تھی، اور خود مریم نواز صاحبہ جب بلوچستان گئیں اور وہاں لاپتہ جو افراد کے خاندان تھے، خواتین تھیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر بلوچی لباس پہن کر ان کے جذبات کے ساتھ پوری یکجہتی کا اظہار کیا تھا۔ اب یہ لوگ حکومت میں ہیں تو لوگ بجاپا طور پر توقع رکھتے ہیں کہ وہ تمام جذبات جو ان مطالبات کی صورت میں موجود ہیں، بلوچستان کے عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بلوچستان میں آئین پاکستان کی بالادستی، جو بلوچستان میں غلبہ دین اور اقامت دین کی جد و جہد کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیاسی، جمہوری اور عوامی اور پرامن جد و جہد پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں، ہم تو ملک کے بحرانوں میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ سیاسی بحرانوں کا سیاسی حل تلاش ہونا چاہیے، اور قومی ڈائلاگ ہونا چاہیے، قومی مذاکرات ہونے چاہیے۔ آج اس کی ایک اچھی مثال کی صورت میں آغاز ہو رہا ہے، اور یہ مذاکرات کی کامیابی کے بعد اگلے مرحلے میں یہ کارواں بھی اپنے جذبات کے ساتھ موجود ہوگا، وفاق کی کمیٹی بن جائے تو پھر مولانا ہدایت الرحمن صاحب کے ذریعے ان کے لانگ مارچ کا وفد
پھر ان کے ساتھ مذاکرات کرے گا، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ بلوچستان کے یہ جرأت مند عوام جو اس وقت شدید ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اسلام آباد انہیں انکار نہیں کرے گا اور ان کے مطالبات کو مسترد نہیں کرے گا۔ یہ کسی فرد اور ذات کے مطالبات نہیں ہیں، یہ بلوچستان کے عوام کے مطالبات ہیں، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مذاکرات ہوں گے تو ان مذاکرات سے کوئی بلوچستان کے عوام کو خیر کا پیغام جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور جس طرح انہوں نے اپنے ابتدائیے میں جتنا عمل یہ 2 دن طویل مذاکراتی کمیٹی جس میں جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ان کے تمام ممبران جو یہاں اس وقت موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں امیر العظیم صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے اس میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب جنہوں نے اس پورے پروسیس کی نگرانی بھی کی۔ میں اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اور جو ان کا وفد تھا اس میں اپنی ٹیم کے ممبران، اس وفد کے ممبران سلمان رفیق صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ صہیب بھرت صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس پورے سلسلے میں اپنا حصہ ڈالا، ایک مثبت کردار ادا کیا۔ لیکن میں سب سے زیادہ جو مولانا ہدایت الرحمان صاحب ہیں، جو بلوچستان سے ہمارے بھائی یہاں آئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، جو پنجاب میں اس وقت لاہور میں آئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک ہی کنسرن تھا کہ ان کی پوری طرح تکریم کی جائے، ان کے کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جو ہمارے بلوچی بھائی پنجاب آئے ہوئے ہیں ان کی پوری طرح مہمان نوازی کی جائے۔ اور جب ان کا قافلہ چلا کچھ جگہوں پہ جو مشکلات آئیں، میں اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں کہ جس جگہ پہ آپ کے ساتھ یہ ہوا، لیکن یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بہت ہی کلیئر میسج تھا کہ کسی قسم کی نہ کوئی رکاوٹ ہو، نہ کسی، بیکاز پنجاب ہمارے بھائی آ رہے ہیں اور ان کے حقوق جو ہیں، ان کے مطالبے جو ہیں وہ ہمارے بھی دل کے بہت قریب ہیں، اور یہ ہم سب کے بطور پاکستانی یہ ہمارے جذبات ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ سلسلہ جیسے آپ سب کو معلوم ہے، اور ابھی مولانا صاحب نے، لیاقت بلوچ صاحب نے بات بھی کی کہ کل سے آج تک یہ طویل مذاکراتی ایک ہماری نشستیں ہوتی رہیں، جس کی وزیر اعلیٰ پنجاب لمحہ بلمحہ نگرانی کرتی رہیں اور اس سے آگاہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں دونوں اطراف بیٹھے ہوئے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، بلوچستان سے آئے ہوئے بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ گرمی کی اس شدت میں کٹھن سفر سے ہوتے ہوئے وہ لاہور پہنچے ہیں، اور جو بھی ہمارے آپس میں مذاکرات ہوئے ہیں وہ بلوچستان کے حق میں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اور اصل مقصد یہی تھا کہ ان مسائل کا حل ہو، اور ان کے جو وفاقی حکومت ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کا کوئی مسلسل جو حل ہے وہ تلاش ہو، اور یہی وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی مقصد تھا، اور انہوں نے اسی اسپرٹ کے ساتھ ہمیں یہاں بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان مذاکرات، ان طویل نشستوں کے نتیجے میں آج ہم سب کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پورے فیصلے میں برکت ڈالی ہے۔ اور اس کا جس طرح بھی بتایا کہ اس کے یہ یہاں سے جو قافلہ ہے وہ پریس کلب لاہور جائے گا، اور پوری طرح پنجاب گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی، وہاں بھی تمام انتظامات کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، وہاں یہ پڑاؤ ہوگا اس قافلے کا، اور وہاں سے ان کا نامزد وفد جو ہے، جو مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ اسلام آباد روانہ ہوگا، اور اس کو بھی پوری طرح پنجاب گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہدایت کے مطابق۔ اور جس طرح بھی لیاقت بلوچ صاحب میرے بھائی نے کہا کہ وہاں ایک وفاقی کمیٹی تشکیل پائی جا رہی ہے جس کے ممبران جو ہیں اس کا تعین ہو گیا ہے، اور اس میں وزیر اعظم پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے
فوری طور پر یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو درخواست تھی اس کے اوپر کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں محسن نقوی صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ شامل ہوں گے، رانا ثناء اللہ صاحب شامل ہوں گے، عطاء اللہ تارڑ صاحب شامل ہوں گے، اسی طرح طلال چودھری صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے بھی اس میں اپنا بہت کردار ادا کیا ہے۔ وہ ہم سے پہلے یہاں تشریف لائے، 2 دفعہ وہ یہاں تشریف لائے، انہوں نے جو وفاقی حکومت ہے ان کی ہدایت کے اوپر یہاں ان کے ساتھ مذاکرات کیے، انہوں نے بھی اس میں اپنا بڑا کلیدی رول ادا کیا، وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ جام کمال صاحب اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے، اسی طرح انٹیریئر سیکرٹری اور اسپیشل سیکرٹری انٹیریئر اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے، تاکہ جو بھی مذاکرات وفاق پہ ہوتے ہیں اس کا ایک مکمل فالو اپ ہو، اس کا ایک مکمل میکنزم طے ہو، اور وہ ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے جو بلوچی بھائی یہاں آئے ہیں مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی سربراہی میں، وہ اس کا ایک پورا میکنزم کے ساتھ یہ مذاکرات جو ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچیں۔ تو وہ جب وفد وہاں اپنے مذاکرات مکمل کرے گا تو اس کا اعلانیہ انشاءاللہ وفاق سے جاری ہوگا، اور پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ اور میں ایک دفعہ پھر نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کی اسپرٹ تھی، جس طرح ان کا مقصد تھا، اسی طرح یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ میں ان کی اس طرف بیٹھی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، ہر فرد کا، اس میں ہر فرد نے بلوچستان کی آواز بن کر اپنا کردار ادا کیا، اور اپنی ٹیم جو اس طرف بیٹھی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم سے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے آج ہم اس پورے تسلسل کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں بھی اپنا کردار اسی طرح ادا کرتے رہیں گے۔ اور یہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کے توسط سے بلوچستان کے لوگوں کو بھی اور پنجاب کے لوگوں کو بھی یہ میسج دوں کہ پنجاب سے آج جو مثبت میسج جا رہا ہے اس میں ان تمام لوگوں کا حصہ ہے، اور ہم اسی تسلسل کے ساتھ ان کی آواز بن کر ہم یہ حقوق کی بات کرتے رہیں گے۔ تو آپ سب کا بھی شکریہ، میڈیا کے مثبت کردار کا بہت شکریہ، جو میرے بھائی بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں ان سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا کردار بڑا مثبت ادا کیا۔